السلام علیکم، ڈاکٹر ولمار شعبے جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام پروگرام ہے ہومیو آن لائن سیزن 3 اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام۔ جی ہاں، ہر مہینے آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دیکھ پاتے ہیں۔ ہمارا پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ تک ہومیوپیتھی کے حوالے سے مستند اور اہم معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے ناظرین کرام وہ بچوں کے حوالے سے بہت اہم ہے اور وہ ہے آنتوں کے کیڑے اور غذائی ادویات سے اس کا علاج۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے اپنے انتہائی معزز اور مایناز ہومیوپیتھک ڈاکٹر جناب الہی بخش صاحب کو دعوت دی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی اہم موضوع ہے، بچے اس چیز کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں، ان کے والدین آتے ہیں اور وہ کافی اس چیز کے حوالے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ آنتوں کے کیڑے سے ایک تو کیونکہ ان کا جو بیسک سوال یہی ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز۔ انٹسٹینل ورمز یا آنتوں کے کیڑے وہ طفیلیے ہیں یا پیراسائٹ ہیں جو ہمارے جسم میں موجود غذا اور ہمارے خون پر پلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کیڑے جو کسی بھی طریقے سے ہمارے جسم میں پہنچ جائیں تو وہ وہاں پر نشو و نما پاتے ہیں، اپنے نئی جنریشن ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی کالونی بناتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے جسم میں موجود ہماری غذا اور ہمارے اعضاء میں پیوست ہو کر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سارے مائیں جو ہیں وہ کہتی ہوئی کہ میرے بچے کو جو ہے وہ رات کو نیند نہیں آتی یا اس کے چنونے کاٹتے ہیں یا اس قسم کی چنونے کاٹنا، یہ ایک مثال ہے کہ لیکن آنتوں کے کیڑے ہمیں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ وہ بچوں کے والدین آتے ہیں، تو اب بچوں میں کیا کوئی خاص عمر کا حصہ ہے اس میں جس میں آنتوں کے کیڑے کے لیے کوئی خاص عمر نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے بچے چونکہ بے چین ہوتے ہیں اس لیے ان کا ایکسپریشن اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ ان کو بچوں میں جو ہے وہ آنتوں کے کیڑے ہیں، اور خاص طور پہ چنونے اگر بچوں میں ہوتے ہیں تو چنونوں کی اپنی ایک خاص نفسیات ہے کہ وہ ہماری سرکیڈین سائیکل جو زمینی حرکت ہے اس کے اعتبار سے رات کو 10 بجے کے بعد ان کا جو رخ ہے وہ آنتوں کے آخری حصے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور وہ اپنے اووا کو وہاں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر ان کا جو مقاصد ہے وہ کوئی کاٹنا نہیں ہے، لیکن ان کا فلو جو ہے وہ اینس کے بالکل قریب یا اس کے آخری حصے پہ جہاں پاخانے کی جگہ پر جو ہے وہاں پر چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر پھر بے چینی بڑھ جاتی ہے اور بچوں میں یہ چیزیں کھجلی بچوں کو تو رات میں ہی وہ زیادہ بچے بے چین ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ اووا جو ہے وہ اسٹول کے ساتھ یا براز کے ساتھ جو ہے وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، لیکن یہ عمل جاری رہتا ہے۔ یہ کہنا کہ آنتوں کے کیڑے یا چنونے جو ہے وہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مت چلی آ رہی تھی کہ جی میٹھا کھانے سے یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ از خود پیدا ہوتے ہیں اور اگر نہیں تو پھر ان کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، بات ہی کہ یہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ صرف ہاتھ نہیں ہے بلکہ کیریئر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ان ناخنوں کے بیچ میں جگہ ہے، ہمارے ہاتھوں کے اوپر یہ رنکلز ہیں، ان میں جگہ ہے۔ جب ہم واش روم میں یا کسی بھی چیز کو ایسی جگہ پہ جہاں پر کہ اس کے اووا یا اس کے جو انڈے ہیں، جو کیڑوں کے انڈے ہیں، ان کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، مثلا واش روم کے بعد پخانے کی حاجت کے بعد جو ہے وہ جو صفائی کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد صابن سے اچھی طریقے سے نہ دھوئیں تو اس صورت میں اس کے اووا ہمارے ہاتھوں پر چپکے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اور بچوں میں خاص طور پہ یہ جو سائیکل چلتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کے مختلف ریکھوں کے اندر ان کے اووا ہوتے ہیں اور جب وہ کھانے لگتے ہیں تو وہ اووا دوبارہ سے چلے جاتے ہیں۔ وہ اووا یا ان کے انڈے جو ہے جب پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ پھر وہاں پہ دوبارہ سے پنپنے لگتے ہیں، تو اس طرح سے ایک سائیکل برقرار رہتا ہے۔ یہ عمومی طور پہ سننے میں آیا ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے شکایت کرتے ہیں کہ بچے کو جو ہے پیٹ کے کیڑے ہیں اور ان کو دوا دی جاتی ہے، کچھ عرصے کے لیے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر شکایت لے کے آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ وہ سائیکل ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو
جو ان کے ہاتھوں کے ذریعے دوبارہ سے چل رہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ عام سے کیڑے ہیں جو کہ ہماری آنتوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کچھ کیڑے ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری آنتوں سے ہوتے ہوئے پھیپھڑوں اور جگر تک بھی پہنچ سکتے ہیں، انہیں گو کے فلوکس کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ بھی ہوں تب بھی بہت سارے یہ کیڑے جو ہیں وہ ہماری آنتوں پر ہمارے خون کو استعمال کرتے ہیں بطور غذا۔ اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن بچوں میں زیادہ بہتات ہوتی ہے کہ پیٹ کے کیڑوں کی، وہ بچے خون کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، پراپر علاج کیا جائے۔ یوزلی جو مائیں آتی ہیں کہتی ہیں کہ جیسے ابھی چونکہ آپ نے میٹھے کا ذکر کیا نا، تو اسی لیے میں اس میں سپلیمنٹری یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ سوتے میں نا رات کو دانت اپنا کچکچاتا ہے یا اس کو آواز آتی ہے، یا پھر یہ جو میرا بچہ ہے یہ بیسیکلی جو ہے جو کھاتا ہے نا اس کو لگتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب پیٹ میں کیڑا ہے۔ تو ان دو کی بھی اگر آپ وضاحت کر دیں کہ کیا واقعی ان کیڑوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے؟ پیٹ کے کیڑے جن بچوں میں ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں تو کامن علامتیں ہیں، مثلا رات کو سوتے وقت رال کا بہنا، بالکل، یا بڑبڑانا رات کو بچہ کا، اور دوسرا کہ پیٹ کے بل سونا، بالکل، اور سکڑ کر سونا، اس طرح سے کہ جیسے ہاتھوں کو بالکل جکڑ لیا اور اپنے آپ کو ایک خاص طرح سے ہاتھوں پیروں کو جکڑ کے سو اچھا جانا، ٹھیک ہے، الجھا کے سو جانا اپنے آپ کو، وہ اس لیے کہ شاید وہ کیڑوں کی وجہ سے جو بے چینی ہوتی ہے اس بے چینی سے وہ جو چھٹکارا حاصل کر سکیں، وہ ان کا ایک نیچرل پاسچر بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں علامتیں اس میں پائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیڑے کو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اوور آل اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، نہیں، اس کو رول آؤٹ کروانا چاہیے۔ کسی اور چیز سے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا غذا، ہومیوپیتھی یا ٹیشو سالٹ کے ذریعے بھی ان سے چھٹکارا ممکن ہے؟ دیکھیں، غذا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے کہ ہم اس سے پرے رہ سکتے ہیں، یا اس کو پنپنے نہیں دے سکتے، یا پنپنے کے اندر رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ ان میں کچھ غذائیں ہیں جس میں انار ہے، کدو کے بیج ہیں، ہلدی ہے، یا اس قسم کی جو غذائیں ہیں جو ہمارے جسم میں داخل ہم کھائیں گے تو اس صورت میں ہم پیٹ کے کیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جہاں تک ٹیشو سالٹ کی بات آ گئی تو ٹیشو سالٹ کے بارے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کے سسٹم کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہاں پر بھی بات وضاحت ہو جاتی ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہوں یا کوئی انفیکشن ہو، اس وقت تک لاحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا جسم اسے اجازت نہ دے، ٹھیک ہے، یا ہمارا جسم جب تک مزاحمت یا مدافعت کرتا رہے گا اس وقت تک وہ پنپ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ کہ پیٹ کے کیڑے پانی کے ذریعے ہم سب تک ہی پیٹ میں جاتے ہوں گے لیکن سب اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں مدافعت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں جہاں مدافعت کم ہوتی ہے وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، پنپنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ٹیشو سالٹ جو ہیں وہ اس مدافعتی قوت کو بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کا استعمال جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ اب چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے، ڈاکٹر صاحب آخری ایک چیز بس ایسے ہی سپلیمنٹری پوچھنا چاہوں گا کہ بچے اور بڑے اس میں کس حد تک ان کے متاثر ہونے کا ایک ہی لیول ہوتا ہے یا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ اگر پیٹ میں کیڑے ہیں؟ اور دیکھیں، بچوں میں عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جنون جو ہے وہ عام ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے ایک سائیکل چلا آ رہا ہے، لیکن بڑوں میں بھی جو ہے وہ بڑے ٹیپ ورم وغیرہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں، اور سبھی متاثر ہو سکتے ہیں، اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہومیو آن لائن سیزن 3 کا اب باقاعدہ اختتام ہوتا ہے، اور شعبے کی ایک کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت اور علاج کے متعلق جو ہے مستند اور اہم معلومات کی فراہمی ہے۔ اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور میں انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام، وقت کا اختتام، اور آپ کے میزبان علی امام، مجھے آپ اجازت دیجیے۔